والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت، ہم فقیروں کے سرور، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے آقا، سورج کو پلٹانے والے مصطفیٰ، درختوں کو اپنے قریب بلانے والے مصطفیٰ، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو، بد ہنسے اور تم ان کی خاطر رات بھر روحو کراہو، وہ در دولت پہ آئے جھولیاں پھیلاؤ شاہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یولا کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے آج ہمارے احباب نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ نوجوانوں کے جذبات کو دیکھ کر ایک خوشگوار حیرت بھی ہو رہی ہے اور دل کو مسرت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاشرے کی اصلاح اس وقت تک کہ ممکن نہیں جب تک مسلمانوں کو اپنے اصل سرمایہ کا احساس نہیں، اپنی اصل دولت کا احساس نہیں۔ اگر بچے کے ہاتھ میں 100 روپے کا، 500 روپے کا یا 1000 کا نوٹ دے دیا جائے تو بچہ اسے پھاڑ دیتا ہے۔ وجہ اس لیے کہ بچے کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ اگر یہی بچہ جوان ہو جائے تو اب وہ اسی 500،
100, 1000 बल्कि 10 की नोट को भी अपने दिल के करीब जेब में बहुत एहतमाम के साथ रखता है। पता चले चीज कितनी ही कीमती हो, अगर इंसान को उसकी कीमत मालूम न हो तो इंसान उसकी कदर नहीं करता, इंसान उसकी अहमियत नहीं करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बच्चे के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत उसके खिलौने की हुआ करती है, इसलिए कि उसके लिए कुल कायनात उसके खिलौने हैं, उसके खेलने के सामान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान दीन से इसलिए दूर होते जा रहे हैं, नेकियों से इसलिए दूर होते जा रहे हैं, अल्लाह के घरों से इसलिए दूर होते जा रहे हैं, कुरान मुकद्दस से इसलिए दूर होते जा रहे हैं कि उनको उसकी अहमियत मुकम्मल तौर पर पता नहीं है। आप देखें, सहाबाए किराम तलवारों की झनकार के साए में सजदे करते थे, वो मैदाने जंग में भी सजदा नहीं छोड़ते थे। और आज हमारी मस्जिदों में ऐसी लगी हुई है, आज हमारी मस्जिदों में पंखों का एहतमाम है, बल्कि अगर मैं ये बात कहूँ तो ये बात मुबालगा नहीं, जितना आराम हमारे घरों में नहीं मिल सकता उससे ज्यादा आराम मस्जिदों के ट्रस्टियों ने हमें मस्जिद के अंदर फराहम किया है। सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी का एहतमाम भी मस्जिद के अंदर मौजूद है, गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी का इंतजाम भी मस्जिदों के अंदर मौजूद है, कूलर मौजूद, एसी मौजूद, पंखे मौजूद। हत्ता के पहले लोग टूटी हुई चटाइयों पे सजदा करते थे, उससे पहले लोग फर्श पर सजदा करते थे, उससे पहले लोग जमीन पे सजदा करते थे। बल्कि हदीसों में आया है कि बारिश के दिनों में अल्लाह के प्यारे हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी पे की जमीन पे सजदा करते, मेरे रसूल की मस्जिद में चटाइयाँ भी नहीं थी, मेरे रसूल की मस्जिद में दरियाँ भी नहीं थी, बस वो मिट्टी का फर्श था। और जब खजूरों की टहनियों की छत बनी हुई थी, घास फूस की छत बनी हुई थी, जब उससे पानी रसता तो मस्जिद नबवी की छत से पानी गिरता तो मस्जिद नबवी का फर्श कीचड़ में लथपथ हो जाता। लेकिन मेरा वो रसूल जिसके सर पे अल्लाह ने ताज शफाअत सजाया, जिसकी खूबसूरत पेशानी पर अल्लाह तबारक व ताला ने शाफ़ई यौमुन नुशूर का सहरा बांधा, शफीउल मुज़निबीन का ताज सजाया, वो रसूल जब अपनी पेशानी को जमीन पे रखते तो मेरे नबी की पेशानी पे कीचड़ लग जाया करता था, सहाबा की पेशानी पे कीचड़ लग जाया करता था। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या वजह है हम एसी में भी सजदा करने तैयार नहीं और वो कीचड़ पर सजदे करते थे, हम अम्न में भी सजदा करने तैयार नहीं और वो जंगों में तलवारों की झनकार के साए में सजदा करते थे। हम सेहतमंदी के बावजूद, तंदुरुस्ती के बावजूद अल्लाह की इबादत के लिए तैयार नहीं। और उनका हाल ये था, वो जख्मों से चूर चूर हो जाते, वो जख्मों से निढाल हो जाते, उसके बावजूद भी वो सजदा करते थे। बस बात इतनी है कि हमारा हाल उस नन्हे से बच्चे की तरह है जो 500 रुपए की नोट को कागज समझ के फाड़ देता है। और उनका हाल ये था कि वो दानिशमंद थे, वो होशियार थे, तदब्बुर और तफक्कुर उनके तलवों को बोसा लेते थे, अक्र खिरत जिनके कदमों में सजदा रेज होते थे, वो अल्लाह की इबादत की अहमियत को समझते थे, इसलिए उन्होंने जंग के मैदान में भी सजदे किए। और हम अल्लाह की इबादत की अहमियत को नहीं समझते, हमें नहीं मालूम है, और जिन्हें मालूम है वो तजाहुल आरिफाना से काम लेते हैं, यानी मालूम होने के बावजूद भी सुनी अनसुनी कर देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस कौम के जवानों को महसूस कराना होगा, इस कौम के लोगों को बताना होगा कि जिन सजदों की तुम नाकदरी कर रहे हो, जिस कुरान की तुम नाकदरी कर रहे हो, जिस अज़ान की तुम नाकदरी कर रहे हो, जिस इस्लाम की तुम नाकदरी कर रहे हो, उस इस्लाम को तुम्हारे घर तक पहुंचाने के लिए मेरे रसूल की मेहनतें क्या है, मेरे आका की कोशिशें क्या है, मेरे आका की काविशें क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए थोड़ी देर का वक्त है, मैं आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ।
اگر آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سن لیا، امید کرتا ہوں اگر ایک بندے کے دل میں بھی بات اتر گئی تو میرا آنا کامیاب، آپ کا آنا کامیاب، ان لوگوں کا بلانا کامیاب۔ لیکن دل کے کانوں سے مختصر سی بات آپ نے سننی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے ان سجدوں کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، اذانوں کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، نمازوں کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، قرآن کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، اسلام کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے۔ اس محنت کا احساس ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹا اگر باپ کا واقعی سپوت بیٹا ہے، ایک بیٹا اگر واقعی باپ کا دانشمند بیٹا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے باپ کی محنتیں دیکھی ہے۔ میرا باپ ٹھیلا ڈھکیلتا تھا، میرا باپ ہاتھ گاڑی چلاتا تھا، میرا باپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتا تھا، اس لیے اس نے بڑی محنت سے دولت جمع کی ہے۔ اس کے سر کا پسینہ پیر تک آیا، تب میرا باپ دولت مند بنا، اور یہ دولت مفت میں میرے قبضے میں آئی، لیکن ہے یہ میرے باپ کی محنت۔ میرے باپ کو میں نے جھڑکیاں کھاتے دیکھا۔ میری ایک ایک جملے پہ توجہ، بہت توجہ کا طالب ہوں، اس لیے کہ اگر آپ نے توجہ دے دی اور آپ نے اسے دل میں اتار لیا اور آپ نے دل میں اتار کر اس پر عمل کا جذبہ حاصل کر لیا، تو یہ محفل میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میرے باپ کو لوگوں نے جھڑکیاں دی، میرے باپ کو لوگوں نے ہکالا، میرے باپ کو لوگوں نے مزدور سمجھ کر پیر سے دھکے دیے، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب میرے باپ جھڑکیاں کھاتا رہا، صبر کرتا رہا، لوگوں کی ڈانٹ کھاتا رہا، صبر کرتا رہا۔ وہ میرا غریب باپ اگر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا پہنچنے میں تو لوگ گالیاں تک دے دیتے تھے، لیکن میرا باپ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا معاف کر دو، تاخیر ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اتنی محنتوں کے بعد جب میرے باپ نے لاکھوں کی دولت جمع کی، اب اس دولت کو میں بہا نہیں سکتا، اس دولت کو زنا کے اڈے پہ خرچ نہیں کر سکتا، اس دولت کو شراب کھانے پہ خرچ نہیں کر سکتا، اس دولت کو میں جو ہے وہ فضول نہیں اڑا سکتا، کیونکہ میں اپنے باپ کا سپوت بیٹا ہوں۔ میرا باپ اتنی محنتوں سے گزر کر کے اس نے دولت کو اکٹھا کیا ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، اگر باپ دنیا کی دولت جمع کرے اور تم اپنے باپ کے وفادار بیٹے ہو تو تم اپنے باپ کی دولت کو اجڑتے نہیں دیکھ سکتے۔ تمہارے باپ نے دنیا کی نوٹ کی دولت جمع کی ہے، تمہارے باپ نے سونے اور چاندی کی دولت جمع کی ہے، لیکن میرے رسول نے دین کی دولت اکٹھا کی ہے، دین کے لیے محنت کی ہے۔ آپ کو پتا ہے باپ کو جھڑکیاں دی جاتی ہے، تمہیں باپ کی جھڑکیوں کا احساس ہے، لیکن میرے رسول کو جھڑکیاں دی گئی کس کے لیے؟ اسی دین کی خاطر۔ میرے رسول کو مارا گیا کس کے لیے؟ اسی دین کی خاطر۔ میرے رسول پہ پتھر برسائے گئے کس لیے؟ اسی دین کی خاطر۔ میرے نبی کو فکر تھی تو ایک فکر تھی، میرے اور آپ کے رسول کو درد تھا تو ایک درد تھا۔ آقا یہ چاہتے تھے سورج جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے لے کر وہاں تک، شفق جہاں بلند ہوتی ہے وہاں سے لے کر اس کے مخالف سمت تک، یعنی شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پورب سے لے کر پچھم، اتر سے لے کر دکھن تک، میں ایک ایک گھر میں اسلام کا نور پھیلا دوں، اسلام کا اجالا پھیلا دوں۔ اس کے لیے میرے رسول نے کیا کیا؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ فاران کی چوٹی سے میرا نبی کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد میرے رسول نے فرمایا، اے لات و حبل کے پجاریوں، اے معبودان باطل کی پرستش کرنے والوں، چھوڑ دو ان بتوں کو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو کسی نے پتھر اٹھا کر میرے نبی پر برسانا شروع کیا، کسی نے میرے نبی کو گالیاں دینا شروع کیا۔ اس ماحول کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت انجام دی۔ بس ایک فکر تھی، دنیا میں کوئی انسان کافر نہ رہنے پائے، دنیا میں کوئی انسان مشرک نہ رہنے پائے۔ لوگ کافروں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں اڑاتے ہیں، لیکن میرے رسول نے کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اخلاق پیش کیے۔ یاد رکھیں غلاموں کا بوجھ اٹھایا میرے رسول نے، جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کے گھروں کا پانی بھرا میرے رسول نے، ان کے کھیتیوں کو سیراب کیا میرے رسول نے۔ بس فکر ایک
نیت تھی کہ اللہ کے دین کو غلبہ نصیب ہو جائے, اللہ کا دین گھر گھر تک پہنچ جائے. جانتے ہیں آپ اس دین کو پہنچانے کے لیے جب میرے رسول نکلے ہیں تو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اللہ اکبر. دن کو لوگوں کے گھر گھر جا کر انہیں اللہ کا پیغام سناتے اور رات کو کھڑے ہو کر انہی کے لیے دعا کرتے, امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے, امت کے لیے ہدایت کی دعا کرتے. یہاں تک کہ میرے رسول کے پیر مبارک پر ورم آ جاتے, حضور کا پیر مبارک سوج جاتا. حضور علیہ السلام کے پیروں کی کیفیت یہ ہوتی کہ ابھی پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا. پوری رات میرے نبی کھڑے ہوتے. اللہ نے حبیب کی اس کیفیت کو دیکھا تو قرآن میں آیت نازل فرما دی, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. او میرے پیارے محبوب, میں نے قرآن تجھ پہ اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. پیارے تو اتنی تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ محبوب تو اتنے دکھ کیوں اٹھاتا ہے؟ محبوب کیا تو ان کے لیے اپنی جان دے دے گا؟ اللہ اکبر. جانتے ہیں آپ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں. ہم جلوس نکالتے ہیں اس لیے عاشق رسول, ہم نعرے لگاتے ہیں اس لیے عاشق رسول, ہم نعتوں کو سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں اس لیے عاشق رسول, ہم نعتوں کو سن کر نعت خانوں کو نذرانہ دیتے ہیں اس لیے عاشق رسول. یاد رکھیں میں جلوس کا مخالف نہیں, میلاد کا جلوس نکالنا یہ ملائکہ کی سنت ہے, نعتوں کو سننا یہ صحابہ کی اور خود مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. لیکن یاد رکھیں اگر اسی کا نام مکمل عشق رسول ہوتا تو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ تو چبایا نہ جاتا, صحابہ کرام کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے, صحابہ کرام کو میدان جنگ میں لہو لہان نہ کیا جاتا. جس دین کو آپ پامال کر رہے ہو, جس دین سے آپ دور ہو رہے ہو, اس دین کو تمہارے گھر تک پہنچانے کے لیے جب میرے رسول مکے کی وادیوں میں نکلے ہیں تو اس وقت میرے رسول کو معاذ اللہ ان کے مشن سے روکنے کے لیے مکے والوں نے مارا, دھمکیاں دی, کپڑے پھاڑے, یہاں تک کہ کہا ان پر تو جادو ہو گیا, ان پر تو جنات کا اثر ہو گیا. ان بدبختوں نے ہذیان گوئیاں شروع کر دی, لیکن پھر بھی میرے رسول دین کے مشن سے نہیں رکے, اپنے مشن سے نہیں رکے. تو وہ جناب ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. حضرت ابو طالب کے پاس جا کر کفار کا ٹولہ کہتا ہے اے ابو طالب تو ہمارا سردار ہے, ہم تیری رعایت کرتے ہیں, ایک کام کرو, اگر محمد اس نئے دین کے ذریعے سے کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو عرب کی ساری خوبصورت لڑکیاں اس کے قدموں میں جمع کر دی جائے گی. اگر اس نئے دین کے ذریعے سے محمد دولت جمع کرنا چاہتا ہے تو پوری کائنات کی دولت سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دی جائے گی. اگر اس نئے دین کے ذریعے سے محمد سرداری چاہتے ہیں تو ہم انہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں. یہ ساری گفتگو وہ کر رہے تھے, اتنے میں پیچھے سے میرے رسول آئے اور آقا نے کھڑے ہو کر مکمل ان بدبختوں کی گفتگو کو سنا. حضرت ابو طالب ان کی گفتگو کو غور سے سن رہے تھے. سامنے ابو طالب ہے, پیچھے میرے رسول ہے, بیچ میں کفار قریش ہے, مکہ کے گنڈے ہیں. ان لوگوں کی پوری گفتگو میرے آقا نے سنی اور سننے کے بعد جب وہ پلٹے ہیں تو ابو طالب کی طرف سے کہ تم بات کرو ورنہ ہم انہیں تنگ کریں گے, ہم انہیں ماریں گے, ہم انہیں قتل کر دیں گے, ہم ان کی کوئی رعایت نہیں کریں گے, تم بیچ میں آؤ گے تو تمہارا بھی خاتمہ کر دیں گے. حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں محمد سے بات کرتا ہوں. وہ جب پلٹے ہیں تو انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا, آقا کریم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گئے ہم نے جتنی گفتگو کی ہے وہ ساری گفتگو انہوں نے سن لی ہے. وہ تو چلے گئے. حضرت ابو طالب کو بولنے کا یارہ نہ تھا. ابو طالب نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹ سے بڑھاپے میں بس اتنا کہا اے بھتیجے محمد میں تمہیں کیا عرض کروں, آپ نے ساری ان کی گفتگو سن لی ہے. بیٹے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, ایک کام کرو میں تمہارے لیے کس کس سے کب کب تک لڑتا رہوں. ابو طالب کے یہ جملے سن کر میرے رسول نے فرمایا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دے جو کہ ممکن نہیں ہے, اور چاند اور سورج میرے ہاتھوں میں لا کے رکھنے کے بعد یہ مجھ سے کہہ دے کہ میں اللہ کے دین کا کام بند کر دوں تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اگر میں اکیلا رہ جاؤں گا پھر بھی میں
अल्लाह के दीन को घर घर तक पहुंचा कर रहूंगा, अल्लाह के पैगाम को घर घर तक पहुंचा करके रहूंगा। ओ आशिकाने रसूल कहलाने वालों, मेरे रसूल की जिंदगी के ये चंद गोशे हैं। अल्लाह अकबर। जब मक्के के गुंडों ने और कुफारों ने देखा कि इस धमकी का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कोई असर नहीं हुआ, तो अबू लहब के निकाह, अबू लहब के बेटों के निकाह में हुजूर की 2 बेटियां थी। एक बेटे के निकाह में रुकैया, एक बेटे के निकाह में हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम। हुजूर की ये 2 बेटियां, अभी ये शहजादियां मुकम्मल जवान भी न हुई थी, मेरे रसूल ने उनकी शादियां कर दी थी। मक्के वाले जमा हुए और जमा होने के बाद कहते हैं कि मोहम्मद रुकते नहीं, मोहम्मद अपने मिशन पे काम करते हैं। उनको उनके मिशन से हटाने के लिए इतने जहनी दबाव का शिकार कर दो, इतने जहनी प्रेशर का शिकार कर दो कि मोहम्मद घर बैठे रहें। तो एक काम करो, ये धमकी से नहीं रुकते, कपड़े फाड़े जाते फिर भी नहीं रुकते, इनके सरों पे पत्थर, सर पे पत्थर मारे जाते हैं फिर भी नहीं रुकते, इनकी दोनों बेटियों को तलाक दे दिया जाए। जब मोहम्मद की 2 बेटियों को तलाक दिया जाएगा, जवान जवान बेटियां जाकर जब घर में बैठेगी तो मोहम्मद को इतना जहनी टेंशन होगा, जहनी दबाव होगा, फिर वो दीन की खिदमत के लिए बाहर न निकल सकेगा। मेरे रसूल की उन 2 बेटियों को, उन शहजादियों को, सैयदा फातिमा की सगी बहनों को तलाक दे दिया गया। अब थोड़ा सा तसव्वुर करना, हुजूर के नजदीक दीन कितना कीमती है। नबी ने अपनी औलाद से ज्यादा दीन को अहमियत दी है, दीन के काम को अहमियत दी है। मेरे रसूल की 2 बेटियां बेकसूर, वो शहजादियां, वो मासूम मेरे नबी की बेटियां तलाक पाकर वापस आती है। अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दिखाए कि उसकी बेटी का तलाक हो। जब किसी बाप की बेटी को तलाक दिया जाता है तो उसको गुलिस्तां भी उजड़ा हुआ नजर आता है, उसको दुनिया कयामत नुमा दिखती है, उसको राहत और आराम के बिस्तर भी कांटे चुभोते हैं। किसकी बेटी को तलाक दी जाती है, उस बाप की रातें करवट बदल बदल करके गुजरती है। एक बेटी का तलाक हो कसूर की बुनियाद पर तो बाप की रातें उजड़ जाती है, नींद उसकी उड़ जाती है, वो बिस्तर पे करवटें बदलता है, नर्म गद्दे उसे कांटे चुभाते हैं। लेकिन ए दीवानगाने इश्क रसूल, जिस दीन को तुमने पीठ के पीछे डाल दिया, इस दीन की इज्जत व वकार की खातिर मेरे नबी की बेटियों को तलाक भी दिया गया। दोनों मासूम शहजादियां तलाक पा करके अपने शौहर के घर से निकलकर अपने बाबा के घर आ रही है। थोड़ा तसव्वुर में लाए तारीख के इस वाक़े को, वो बेटियां अपने बाबा के घर आ रही है और मेरा और आपका रसूल अपने घर से निकलकर लोगों के दरमियान दीन की दावत देने के लिए जा रहा है। मेरे रसूल की नजर बेटियों पे पड़ती है, हुजूर अपनी शहजादियों को देखते हैं, वो दुपट्टों से आंसू पोंछ रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये दुख की खबर अपने बाबा को कैसे सुनाएंगे, अपने अब्बा के नरम दिल पर ये नश्तर कैसे चलाएंगे। मेरे रसूल ने रोती हुई शहजादियों को देखा, मेरे आका ने पूछा, बेटियों हुआ क्या, रोती क्यों हो? मेरी जान तुम पे कुर्बान मेरी बेटियों, मेरी शहजादियों, रोने की वजह क्या? बेटियां सीने से लग गई, बाबा हमारे शौहरों ने हमें तलाक दे दिया है और हमारा कसूर ये है कि हमारा बाबा अल्लाह के दीन की खिदमत करता है। कुफ्फारे मक्का चुपके से कोई दरख्त के पीछे, कोई छत के ऊपर से, कोई दीवार के पीछे से छुप कर ये मंजर देख रहा था कि मोहम्मद अब बेटियों को लेकर घर में जाएंगे और फिर उसके बाद कभी घर से बाहर न निकलेंगे। पत्थर खाने के बाद दीन की खिदमत करने वाला रसूल, कांटों पे चलने के बाद दीन की खिदमत करने वाला रसूल, अब जब बेटियों के गम में मुब्तला होगा तो कभी कदम घर से बाहर न निकालेगा। वो सब के सब छुप छुप कर ये मंजर देख रहे थे। रसूल पाक ने बेटियों को सीने से लगाया, आंख से आंसू जारी हो गए, शहजादियों के सर पे हाथ रखा, कहा बेटियों तुम घर में जाओ, मैं अल्लाह के दीन की दावत देकर अभी वापस आता हूं। उस वक्त भी मेरे रसूल ने दीन की दावत न छोड़ी। आप क्या समझते हैं ये दीन इतनी आसानी से पहुंच गया? आप ये समझते हैं हुजूर ने चांद के टुकड़े किए और सूरज को पलटाया और लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए? नहीं नहीं, इस कलमे को तुम तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी की बेटियों को तलाक दिया गया। इसी पे बस नहीं किया गया, बल्कि मेरे रसूल को
اور آپ کے نبی کو 3 سال تک کے قید کر دیا گیا. آقائے کریم کو 3 سال تک کے 2 پہاڑوں کے بیچ میں قید کیا گیا. اس گھاٹی کو شعب ابی طالب کہتے ہیں. وہ 3 سال کا ایک ایک لمحہ کسی مقرر میں طاقت نہیں کہ اس کو بیان کر سکے. کسی مصنف کے قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے لکھ سکے. کسی کے کان میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے سن سکے. ہیروں سے محبت کرتے ہو؟ اگر اس نے بالی پہنی تو تم بھی بالی پہنتے ہو. کرکٹر سے محبت کرتے ہو؟ وہ جیسے کمر مٹکا کر کے چلتا ہے ویسے تم بھی چلتے ہو. ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے، ہیروں کے انداز میں عورتوں کی طرح بال بڑھانے میں شرم نہیں آتی. مسلمانوں کے گھر کی صبح اس طرح ہوتی ہے کہ پورے گھر کی فجر قضا ہو چکی ہے. صبح اٹھے تو ریموٹ ہاتھ میں لے کر کے ہم گانا سنتے ہیں. مسلمانوں کے گھروں میں بھجن بجتا ہے. سوچو میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. کیا اسی دن کے لیے میں نے پتھر کھائے تھے؟ کیا اسی دن کے لیے میری بیٹیوں کو طلاق دیا گیا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے مجھے قید کیا گیا تھا کہ میں قید میں رہوں گا اور میری امت وہ کام کرے گی جس سے میں نے منع کیا؟ سوچو، ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں. وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جس دن نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا. بیٹا ماں کو بھول جائے گا، ماں بیٹے کو فراموش کر دے گی. اس وقت میرا اللہ تم سے پوچھے گا، او عشق رسول کے جھوٹے دعوے دارو، تم نے میرے نبی کے قید کے کیا حقوق ادا کیے تھے؟ میرے نبی نے پتھر کھائے تھے، تم نے کیا حق ادا کیا تھا؟ ارے تمہیں باپ کے پسینے کی قدر تھی، تمہیں رسول کے خون کی کتنی قدر تھی؟ باپ کا پسینہ سر سے لے کے پیر تک آتا ہے تو اس کی دولت کو ہم اجڑنے نہیں دیتے. میرے رسول کا پسینہ نہیں گرا ہے، میرے نبی کا سر کا خون پیر تک کے آیا ہے. نالین شریف خون سے بھر گئی ہے. یہ دین کی اہمیت جانو، دین کی قدر کرو. دین یوں ہی نہیں مل گیا، مذہب یوں ہی نہیں مل گیا. ہم مسلمان ہیں، مسلمان اس کا احساس کرو. اگر یہ احساس تم بھول گئے، دنیا تمہیں مٹا دے گی. دنیا تمہیں چٹکیوں میں مسل دے گی. دنیا تمہاری داستانوں کو مٹا دے گی. تمہاری قبروں کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے اگر تم نے میرے رسول کی محنتوں کا احساس نہیں کیا. میرے آقا کو 3 سال تک قید کیا گیا. میرے رسول کو 3 سال تک قید کیا. سال کے قید کی داست کی کچھ جھلکیاں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے. یہ حضرت جعفر طیار مولائے کائنات کے بڑے بھائی ہیں. کہتے ہیں اس وقت فاطمہ کی عمر 4 یا 5 سال تھی. میرے رسول کی سب سے چھوٹی بیٹی ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عمر 4-5 سال کی. ننھے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، چچا کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ میرے رسول کو قید کر دیا. مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا. خبردار کوئی محمد سے ایک اناج کا دانہ نہ بیچے، نہ ان سے کوئی چیز خریدے. حضور کے جو صحابہ اس وقت تھے مجبور تھے کیونکہ گنڈوں کا دورہ تھا. مکے میں دادا گیری چلتی تھی کافروں کی. اسلام کی شروعات تھی. وہ چپکے سے جاتے اور چلتے چلتے شب ابی طالب میں روٹیاں پھینک دیتے. کبھی سوکھی روٹی کے ٹکڑے میرے رسول کی بیٹیوں کو کھلائے جاتے. حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نبی کے گھر کے بچوں کو جب کئی دن تک کے روٹی نہ ملتی تو بچے روتے، روٹی روٹی، کھانا پانی. تو میرے رسول فرماتے ان روتے ہوئے بچوں کو درخت کی سوکھی پتیاں کھلا دو. اس وقت درخت کی سوکھی پتیاں اٹھا کر کبھی سیدہ فاطمہ کو کھلایا جاتا، کبھی رسول کے گھر کے بچوں کو کھلایا جاتا. حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نبی کے گھر والوں کے ہونٹ درخت کی پتیاں کھا کر اونٹوں کے ہونٹ کی طرح موٹے ہو گئے تھے اور سخت ہو گئے تھے.
انہوں نے درخت کی پتیاں چبائی. حضرت جعفر طیار کہتے ہیں رات کی تاریکی میں کوئی نرم چیز اگر ہمارے پیر سے ٹکرا جاتی تو ہم اسے دیکھتے بھی نہیں کہ یہ کیا ہے, اس نرم چیز کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال کر چبانے لگتے. حضور علیہ السلام نے 3 سال تک ایسے دن گزارے. آقائے کریم نے تو درخت کی پتیاں نہ کھائی کیونکہ حضور نبی تھے اور نبی ہیں, اللہ پاک انہیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اگر وہ پوری زندگی بھی کچھ نہ کھاتے تو ان کو کوئی نقصان نہ تھا, لیکن گھر والوں کی یہ کیفیت تھی. مجھے بتاؤ اس نبی کے 3 سال کا احساس اس امت کو ہے؟ آج ہمارے جوانوں کو وقت ملتا ہے تو کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہیں, نعت رسول نہیں سنتے, تلاوت قرآن نہیں سنتے, ناول پڑھنے کا وقت ہے, تاش کے پتے کھیلنے کا وقت ہے, ہوٹلوں پر بیٹھ کر فلموں کی اسٹوری کو دہرانے کا وقت ہے, لیکن رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے, کتنے جوان جانتے ہیں کہ حضور سید عالم کو 3 سال تک قید رکھا گیا اور حضور کے گھر والوں نے درخت کی پتیاں کھائی اور نرم چیز جو پیر سے ٹکرا جاتی اس کو اٹھا اٹھا کر کے چبایا. اس حالت میں میرے رسول نے دن گزارے. اسی پہ بس نہیں کیا گیا, حضور نے سجدے کیے تو اونٹ کی اوجڑی پیٹھ پہ لا کے رکھ دی. آقا نے سجدے کیے تو گلے کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر انور اگر حضور کعبے کے قریب کھڑے ہیں, سر پکڑ کر کعبے کی دیواروں سے ٹکرا دیا گیا, سر انور پھٹ گیا. جب میرے رسول کا سر انور پھٹا ہے تو حضور کے گھر میں اس وقت کوئی ایسا کپڑا بھی موجود نہ تھا کہ جو رسول اپنے سر پر پٹی کے طور پہ باندھ لیتے. حضور علیہ السلام نے اپنا نرم نازک ہاتھ اس پھٹے ہوئے سر پہ رکھا اور گھر کی طرف بڑھے. اما خدیجہ حضور کی اس وقت ایک ہی بیوی تھی. اما خدیجہ نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ میرے آقا کہتے عائشہ خدیجہ میری قوم نے مجھے زخمی کر دیا اور میرے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں کہ سر پہ پٹی باندھ سکوں. خدیجہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور اپنے ہاتھوں سے میرے نبی کے سر پہ باندھ دی. مجھے بتاؤ پکچر کی سٹوری سن کر کے رونے والوں, ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر رونے والوں, کبھی میرے رسول کی سیرت طیبہ پہ بھی تمہیں رونا آیا؟ بھیک مانگنے والے غریبوں پہ رحم کرنے والوں, ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر رونے والوں, کیا امام الانبیاء کی مصیبتوں کو دیکھ کر بھی کبھی تم روئے؟ ماں روئے تو ماں سے کہتے ہو ماں تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا, تو جو کہے گی تیرا مطالبہ پورا کر دوں گا. بیوی روئے, بیوی سے کہتے ہیں تیرا کوئی مطالبہ ہو تو جلدی سے پیش کر, میں تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. سب کے آنسوؤں کی قدر کرنے والوں, تم نے میرے نبی کی آنسوؤں کی کتنی قدر کی, میرے رسول کی آنسوؤں کی کتنی قدر کی. میں بددعا دینے نہیں آیا ہوں, آئینہ دکھانے آیا ہوں. جو قوم اپنے نبی کے آنسوؤں کی قدر نہیں کرے پھر وہ قوم ساری زندگی روتی رہے گی, وہ قوم ساری زندگی بلکتی رہے گی, وہ قوم ساری زندگی آہیں بھرتی رہے گی. کیا آج تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں؟ کاروبار تمہارے پاس مضبوط نہیں, غربت کی چکی میں پس رہے ہو, دنیا تم پہ ظلم کر رہی ہے, دنیا تمہیں تباہ کرنے کا پلان کر چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم نے نبی کے آنسوؤں کی قدر نہیں کی, آج اللہ نے اس قوم کو رلا دیا. روتے رہو, بلکتے رہو, آہیں بھرتے رہو, جب تک مسلمان اپنے نبی کے آنسوؤں کی قدر کر کے حضور کے مشن کی مدد کرتا تھا, حضور کے فرامین پہ عمل کرتا تھا. اللہ اکبر, خدا نے ایسی خوشیاں دی تھی کہ وہ گھر میں ہوتا تو مسکراتا, مسجد میں ہوتا تو مسکراتا, حتیٰ کہ مرنے کے بعد وہ جنازے میں بھی مسکراتے ہوئے جاتا. لیکن اس قوم نے رسول کے آنسوؤں کی قدر نہ کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کے بعد صحابہ کی محنتیں, صحابہ نے ہر قربانی دی ہے دین کے لیے, مٹایا ہے اپنے آپ کو. بس اشارے دے کر گزرنا چاہتا ہوں, گفتگو کم وقت کے لیے, اختتام پر بھی پہنچنا ہے, ختم بھی کرنا ہے.
مکے میں ایک جوان رہتا ہے جس کے باپ کا نام عمیر ہے. عمیر بہت سی دولت چھوڑ گیا ہے. اس کا خوبصورت بیٹا ہے, اس کا نام مصعب ہے. اس طرح اس جوان کا پورا نام مصعب ابن عمیر ہے. مصعب ابن عمیر مالدار باپ کا مالدار بیٹا ہے. اتنا قیمتی لباس مصعب کی ماں مصعب کو پہناتی ہے کہ اتنا قیمتی لباس کوئی مکے میں نہیں پہنتا. اتنی قیمتی خوشبو مصعب کی ماں مصعب کو لگاتی ہے کہ جب گلی کے اندر خوشبو آتی تو مکے کی عورتیں باتیں کرتی شاید عمیر کا بیٹا مصعب گلی سے گزر رہا ہے, اس لیے کہ اتنی قیمتی خوشبو مکے میں کوئی نہیں لگا سکتا. لیکن جب مصعب ابن عمیر کے عیش و عشرت کے دن گزر رہے تھے تو اچانک مصعب کی نظر میرے نبی کی آنکھوں سے چار ہو گئی. چہرے رسول پہ نظر پڑی. مصعب دل ہار گئے اور کہتے ہیں آقا مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کر لیں. مصعب مسلمان ہوئے. ماں کو پتا چلا. ماں نے کہا مصعب تو اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ چکا اور تو مرتد ہو گیا معاذ اللہ. تو مصعب نے جواب دیا امی جان میں مرتد نہیں ہوا بلکہ اب میں دیندار ہوا ہوں. میری ماں میں اب دین پایا ہوں. مصطفیٰ کریم کا دامن پکڑ کر مجھے دین مل گیا ہے. ماں غصے میں آ گئی. وہ مشرکہ تھی, غصے میں آ گئی, اپنے بتوں کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی. مصعب دامن محمد چھوڑ دے ورنہ سارے عیش و عشرت کے سامان چھین لوں گی. مصعب نے کہا ماں اگر تو عیش و عشرت کے سامان چھین لینا چاہتی ہے تو مصعب کو کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے عیش کے سامان کی. یہ تیرے قیمتی کپڑے لے, یہ تیرے خوشبو لے, تیرا مکان سنبھال, میں چلا. مصعب نکل گئے. ننگے بدن ہے, کسی نے ٹانٹ دیا ہے. مصعب نے ٹانٹ لپیٹ لیا جسم کے اوپر. جینس اور ٹی شرٹ پہن کر اترانے والوں عاشقان رسول یہ ہوتے ہیں. شاک ان کو کہتے ہیں جو ٹوپیوں کو بوجھ سمجھتے ہو, جو جیب میں بھی ٹوپیاں نہ رکھ سکے, مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کی ٹوپی پہ بے شرمی سے نماز پڑھتے ہیں. جو قوم چندے کے پیسے کی ٹوپی پر نماز پڑھے اس قوم کی بے غیرتی کا عالم کیا ہے. جس قوم کی جیب میں ٹوپی نہ ہو, سوچو, غور کرو, تم کس لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہو. میرے تلخ جملوں پہ ناراض نہ ہونا. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. تم اللہ کی بارگاہ میں بھی چندے کی ٹوپی پہن کے جاتے ہو, رب کی بارگاہ میں بھی بھیک کی ٹوپی پہن کے جاتے ہو. شرم نہیں آتی؟ ارے کوئی بھیک کے مانگے ہوئے کپڑے پہن کے شادی میں جائے تو لوگ کہتے ہیں کیسا بدبخت ہے, اس کی اوقات نہیں ہے کپڑوں کی. بھیک کے مانگے ہوئے کپڑے پہن کر شادی میں آیا ہے. ارے شادی کے فنکشن میں مانگے ہوئے کپڑے پہن کر جائے تو عیب دار ہے, چندے کی ٹوپی پہن کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. سوچو کیا فکر ہوگی, کیا سوچ ہو گئی. مسلمانوں کوئی قوم یوں ہی تباہ نہیں ہوتی, پہلے قوموں کی فکر تباہ ہوتی ہے پھر قوم تباہ ہوتی ہے. تمہارے اندر سوچنے کا جو مادہ تھا وہ ختم ہوا, اس لیے کہ دنیا نے تمہیں گناہوں میں اتنا مصروف کر دیا, اتنا مصروف کر دیا کہ اب تمہارے اندر سوچ و فکر کی صلاحیت نہ رہی. 1 صدی پہلے وہ لاہور کے قلندر نے بلکتے اور تڑپتے ہوئے یہی تو کہا تھا, قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. قومیں یوں ہی تباہ نہیں ہوتی. جس قوم کو وقت ملا تو موبائل میں گیم کھیلنے بیٹھ گئے, وہ قوم سوچے گی کب, وہ قوم سوچے گی کب. جس قوم کو ٹائم ملا تو جب دیکھو جب واٹس ایپ. میں نہیں کہتا اس کا استعمال نہ کرو, ضرورت کے مطابق کرو, ہر وقت اسی میں گھسے رہنا. اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ لوگ جنت میں بھی پچھتائیں گے. اللہ فرشتوں سے کہے گا ان پچھتانے والوں سے پوچھو جنت میں کوئی کمی ہے یا افسردہ اور پچھتا رہے ہیں. تو اس وقت وہ لوگ کہیں گے پچھتانے کی اور افسردگی کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے زندگی کا ایک سیکنڈ خالی گزار دیا تھا، کوئی نیکی نہیں کی تھی، اسی لیے پچھتا رہے ہیں۔ کاش کہ وہ ایک سیکنڈ میں بھی نیکی کر لی ہوتی تو جنت ہمیں یہاں نہیں ملتی، اس سے بلند مقام ہمیں جنت میں ملتا۔ تو جنہوں نے ایک سیکنڈ ضائع کیا ہوگا وہ پچھتائیں گے، جنہوں نے پوری زندگی واٹس ایپ، انٹرنیٹ، یوٹیوب اور خدا جانے کن کن بلاؤں کی نظر کر دیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا۔ جنت میں جا کر بھی پچھتائیں گے وقت کو ضائع کرنے والے۔ تو جنہوں نے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر پکچر کی داستانیں ریپیٹ کی ہوگی، جو ہیروں کی نقل کرتے ہوئے بائک پر لڑکیاں چھیڑتے ہوں گے، جس قوم کا حال یہ ہے، مسلمان وہ کہلاتا تھا، وہ تھا مسلمان کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو سفر پہ جاتے ہوئے مسلمان کے سپرد کر کے جاتے تھے۔ یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کسی کی بیٹی کی آبرو کے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ مسلمانوں تمہاری پہچان یہ تھی، اب تمہارے محلے کی بیٹیاں تمہاری آنکھوں سے نہیں بچ سکتی۔ نکڑ پر بیٹھ کر مسلمان جوان مسلمان لڑکیوں کو تک رہے ہوتے ہیں، کس قدر تمہارا کردار گر چکا ہے۔ میرے پسند کے ہیرو نے اس اسٹائل میں شراب پیا تو میں بھی اسی اسٹائل میں پیوں گا۔ میرے پسند کے ہیرو نے لڑکی سے یوں افیئر کیا، میں بھی کروں گا۔ ارے نادان، اس کی 3 گھنٹے کی فلم ہے، وہ زانی بن کر، شرابی بن کر 3 گھنٹے میں کروڑوں روپے لے کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی تیری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے، تجھے تو پوری زندگی جینا ہے۔ تیری تو ہر صبح آنے والی ہے، ہر شام آنے والی ہے۔ تجھے معاشرے کے اندر لوگوں کا کے سامنے جو ہے معاملات کو فیس کرنا ہے، تجھے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ مصعب ابن عمیر ٹاٹ پہن کر حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ جس کا وجود خوشبو سے مہکتا تھا، جو خوشبو میں ڈوبا رہتا تھا، آج ٹاٹ کی بو اس کے بدن سے آ رہی ہے۔ میرے آقا نے مصعب ابن عمیر کو دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ صحابہ سے کہتے میرے صحابہ پہچانتے ہو اسے؟ لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ، یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے۔ میرے رسول کو چونکہ اللہ نے علم غیب دیا تھا، حضور غیب داں نبی تھے، اس لیے حضور کی نظروں سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا۔ ارے جس کی آنکھوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی آنکھوں سے کیا چھپ سکتا تھا؟ تو آقا نے گھر کی ساری داستان ان کے بتا دی۔ فرمایا اس کی ماں منع کرتی تھی لیکن اس نے میری محبت میں ماں کو قیمتی کپڑے واپس کر کے یہ ٹانٹ پہن لیا ہے۔ حضور کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے رسول نے اپنا نائب بنا کر مصعب کو اپنے پہنچنے سے پہلے مدینہ شریف بھیج دیا۔ مصعب جا، تو مدینے میں تبلیغ کر اور وہاں لوگوں کی تربیت کر۔ ہجرت، حضور کی ہجرت سے پہلے مصعب ابن عمیر کو مبلغ مدینہ، استاد مدینہ، معلم مدینہ بنا کر میرے آقا نے بھیجا تھا۔ لیکن ایک وقت وہ آیا جب آقا نے ہجرت کر لی، حضور کو اتنا ستایا مکے والوں نے کہ میرے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے۔ لیکن سنو، جب آقا مکے سے جا رہے تھے مدینہ طیبہ تو حضور نے جو آخری طواف کیا تھا تو کعبے کو مخاطب ہو کے کہا تھا اے کعبہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اے کعبہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میرے اللہ کا گھر ہے، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر میری قوم نہ ستاتی، لیکن اے کعبہ میں جا تو رہا ہوں، اے کعبہ میں جا تو رہا ہوں لیکن انشاءاللہ بہت جلدی میں واپس آؤں گا۔ جب میں واپس آؤں گا تو پھر تجھ پر لات و حبل کی حکومت نہیں ہوگی، تجھ پر توحید کے فرزندوں کی حکومت ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضور روتے ہوئے، آنسو پوچھتے ہوئے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک طویل داستان ہجرت ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا، نہ مکمل واقعات بیان کرنا، صرف میں تمہارے وجود کو جھجوڑنا چاہتا ہوں، تمہارے دل کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس دین کو تم نے پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہے، حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر جو تم داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ میں نے اتنی محنت اسی لیے کی تھی، مکہ اسی لیے چھوڑا تھا کہ میری امت یہود و نصارہ کی طرح، میرے دشمنوں کی طرح چہرہ بنائے گی، مشرکین کی طرح چہرہ بنائے گی۔ مجھے صرف ایک بات بتا دو،
ایک سوال کا جواب دے دو مجھے تم لوگ، اگر تم عاشق رسول ہو نا، میری گفتگو آج صرف عاشقان رسول سے ہے، کسی اور سے نہیں۔ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کی فہرست میں سمجھتا ہے، مجھے اس سے کہنا ہے، صرف اس سے کہنا ہے۔ کسی چرچ کا ایک پادری بتا دو جو حضور کے کرتے کے مطابق کرتا پہنتا ہو، کوئی ایک یہودی بتا دو جو حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہو، مسواک کرتا ہو، بتا دو کوئی ایک یہودی، کوئی ایک نصرانی بتا دو جو صحابہ کی سنت پہ عمل کرتا ہو، کوئی مشرک بتا دو جو میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہو۔ حیرت ہے، عیسائی، یہودی، مشرک مذہب باطل میں ہونے کے بعد تمہارے مذہب کے کسی طریقے پہ عمل نہیں کرتے۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے مذہب کی تعلیم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے پہ عمل کر رہے ہو؟ کسی یہودی نوجوان نے تمہارے نبی کی سنت کے مطابق کپڑے نہیں پہنے، کسی عیسائی جوان نے تمہارے رسول کی سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھی، لیکن تم یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل گئے۔ آقا کی اتنی حسین زندگی جس کو قرآن یوں کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو مصطفیٰ کریم کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ، اس میں صداقت ہے، عدل ہے، انصاف ہے، امانت ہے، سچائی ہے، مسکراہٹ ہے، راتوں کو رونا ہے، تہجد گزاری ہے، ایک دوسرے کا درد ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق ہے، دشمنوں کو دعائیں دینا ہے۔ اس سے حسین زندگی بھی کسی کی ہے؟ اس حسین زندگی کو چھوڑ کر تم ہیروں کے طریقے پر، یہود و نصارہ کے طریقے پہ جا رہے ہو۔ مسلمانوں احساس کرو، ہندوستان کے حالات اتنے بگڑ رہے ہیں کہ اقبال نے تو صدی پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، صرف شک کی بنیاد پر کہ کس جانور کا گوشت کھایا، افواہ کی بنیاد پر مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں۔ کون کر رہے، کیا کر رہے، مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا، مجھے تم سے کہنا ہے۔ تم اپنے اللہ سے دور نہ ہوتے، یاد رکھنا اسی کتے پر چابک پڑتے ہیں اور ڈنڈے پڑتے ہیں جو اپنے مالک کے گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کتے پر کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھاتا جو اپنے مالک کے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ مسلمان، تیرا مالک بہت بڑا ہے، جسے تو رب کہتا ہے وہ اللہ ہے، اور تیرے اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے، ارے جس نے کن کہہ کر اتنا بڑا سورج بنایا، کیا وہ تیرے دشمنوں کو کچل نہیں سکتا؟ لیکن کیوں صرف تو نے اللہ کا در چھوڑ دیا؟ تو ہر ایک کے در پر آنے کو تیار ہے، اللہ کے در پہ آنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں، تمہیں کوئی تلوار نہیں اٹھانا، تمہیں کوئی ڈنڈا نہیں اٹھانا، تمہیں کوئی جھگڑا نہیں کرنا، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کو منا لو، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ ارے وہ رب تو اتنا پیار کرتا ہے تم سے، تمہاری ماں جتنا پیار نہیں کرتی اس سے 70 درجہ زیادہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے ہر رات آخری پہر میں میری رحمت میرے بندوں کے دل کے دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ او پاپی، اگر تو پاپی ہے تو چپکے سے مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر تو روزی چاہتا ہے مانگ لے، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اگر کوئی تجھ پہ ظلم کر رہا ہے میرے پاس شکایت کر دے، میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ لیکن میرا مسلمان بھائی، اللہ اس سے کہتا ہے آ میرے بندے آ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ تو انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو سو رہا ہوتا ہے، وہ تو عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ سوچو تو صحیح، وہ خدا ہو کے تم سے کہتا ہے مانگ لے۔ آپ کو مانگنے کی فرصت نہیں ہے۔ جب تک تم رات کی تاریکیوں میں خدا سے مانگتے تھے، دنیا تمہارے درمیان، دنیا کی قومیں غلام تھی، تم آقا تھے، تم بادشاہ تھے، دنیا تمہارے سامنے غلام بن کے کھڑی تھی۔ جب سے تم نے اللہ کا در چھوڑا، در در کے بھکاری بن گئے۔ عرض یہ کر رہا تھا، آقا نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، میرے رسول کے صحابہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، حمزہ کے کان کاٹے گئے، حمزہ کے ہاتھ کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، اور ایک عورت نے ان ناک کا، آنکھ کا، گلے کا، زبان کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہار بنائے اور اپنے گلے میں پہنا۔
फिर भी उस औरत को तस्कीन नहीं होगी, क्योंकि उसके बाप को अमीर हमजा ने बद्र में कत्ल किया था, उसके बाप को, उसके भाई को, रिश्तेदारों को। तो उसने हमजा का कलेजा चीर कर, सीना चीर कर कलेजा निकाला और उसको चबाने लगी, लेकिन हमजा का कलेजा चबा न सकी, चबा चबा के थूक दिया। हमजा की सगी बहन, मेरे रसूल की सगी फूफी सैयदा सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब उस मैदान जंग में मौजूद थी अपने बेटे के साथ। मेरे आका ने कहा, जुबैर तेरी अम्मी मेरी फूफी सफिया से कह दे कि चचा हमजा के जनाजे पे न जाना, वरना वो देख न सकेगी। मेरी कौम की बेटियां और मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं तो वो भी गौर से सुने। अगर मर्दों ने काम किया दीन के लिए तो औरतों का हौसला क्या था। सफिया से कहा, जुबैर से कहा कि सफिया को चचा हमजा के जनाजे पे न जाना, औरत है, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन जुबैर ने कहा, अम्मी हुजूर ने कहा है कि तुम मामू हमजा के जनाजे पे न जाना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। तो तब जुबैर को हजरत सफिया ने कहा था, हट, अगर मेरा भाई दुनिया के लिए कत्ल होता तो मैं बर्दाश्त न कर सकती थी, वो मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान हुआ है, आखिरी दीदार तो कर लेने दे मेरे भाई का। और जब भाई के कटे हुए जनाजे पे पहुंची है तो एक जुमला सफिया ने कहा, भाई अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने मोहम्मद की गुलामी का हक अदा कर दिया। सफिया दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए हटी, जुबैर के पास आई, बेटे जुबैर मेरे भाई का कद ऊंचा है और मुझे मालूम है कि इस वक्त मेरे आका रसूलुल्लाह के पास 70 सहाबा शहीद हुए हैं, कफन देने के लिए कपड़ा भी मौजूद नहीं है। जा बेटे मेरे 2 दुपट्टे मदीने से लेकर के आ, ताकि मैं अपने भाई के कफन का इंतजाम तो कर सकूं। 2 दुपट्टे लाए गए। सफिया दुपट्टे लेकर आका की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हैरत है, सगी फूफी है जिसने हुजूर को अपनी गोद में खिलाया है, लेकिन भतीजा नहीं कहती, आका कहती है, या रसूल अल्लाह कहती है। ऐ उम्मत आज तुझे क्या हो गया कि तू यहूद और नसारा के बहकाने पर नबी को अपना बड़ा भाई कहने लगा, नबी को अपनी तरह बशर कहने लगा। अरे जो भतीजा और भाई कहने के हकदार थे वो तो आका कहते थे, वो तो या रसूल अल्लाह कहते थे, वो तो या हबीब अल्लाह कहते थे। मुसलमानों, तुम्हारे नबी का तुम्हें बेअदब बनाने के लिए यहूद और नसारा ने कैसे कैसे ग्रुप तश्कील किए और अब तुम टुकड़ियों में बंटते चले जा रहे हो। जरा एहसास करो, बोलने से पहले तोलो कि तुम क्या कहते हो। अरे बाप भी आदम का बेटा है, आप भी आदम के बेटे हैं। जब बाप को भाई नहीं कह सकते आदम का बेटा होने की वजह से, तो रसूलुल्लाह को भाई कैसे कह सकते हैं। जब बाप को अपने बराबर नहीं मानते तो रसूल पाक को अपने बराबर कैसे कहते हो। मुसलमानों, ये अंग्रेजों की साजिश है, इस साजिश से होशियार रहना, बेअदब न बनना। बेअदब लोग जो है वो बदनसीब होते हैं, बाअदब लोग बानसीब होते हैं। बानसीब बनो, बदनसीब ना बनो, बदबख्त ना बनो। सफिया 2 चादरें लेकर कहती है, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरा भाई हमजा शहीद हो गया, आपके पास कपड़े नहीं कि आप कफन दे सकें। आका ये 2 दुपट्टे, बस 2 ही दुपट्टे हैं मेरे पास, मेरे भाई हमजा को इसमें कफन दे दे। आका ने कपड़े हाथ में लिए, कभी कपड़ों को देखते, कभी सफिया फूफी का चेहरा देखते। फूफी ने कहा, क्या हुआ? आका ने फरमाया, फूफी तेरा भाई हमजा है, तूने तो कफन का इंतजाम कर लिया, लेकिन मेरे सहाबा जो शहीद हुए हैं उसमें मेरा एक ऐसा भी सहाबी है कि जिसकी माँ ने उसका बाइकाट किया, जिसके खानदान ने उसका बाइकाट किया, उसका नाम मुसअब इब्न उमैर है। मक्के में सबसे कीमती कपड़े पहनता था फूफी, लेकिन मेरी मोहब्बत में उसने टाट पहना। अगर तुम इजाजत दो तो एक दुपट्टा हमजा के लिए रखता हूँ और एक दुपट्टा मुसअब के लिए रखता हूँ, इजाजत है? फूफी ने कहा, आका आप मालिक व मुख्तार है, आप जो चाहे करें। तो आका ने सहाबा को हुक्म दिया, एक हमजा के बदन पे डाल दो, एक मुसअब के बदन पे डाल दो। सहाबी लौट कर के आए, आका वो दुपट्टे इतने बड़े नहीं है, अगर चेहरा छुपाते हैं तो पैर खुलता है और पैर छुपाते हैं तो चेहरा खुलता है। आका क्या करें? सरकार फरमाते हैं चेहरा छुपा दो और जो पैर खुलते उस पे घास डाल दो और उसी हालत में उन्हें दफन कर दिया जाए।
دین کی خاطر صحابہ کو کفن تک نصیب نہ ہوا. آج ایک لاوارث میت بھی مسلمان کی ملتی ہے تو لوگ اس کو بھی پورا پورا کفن دیتے ہیں. لیکن میرے نبی کے صحابہ کی قربانی کتنی تھی, کتنی قربانی تھی, کتنی قربانی. انہوں نے کفن بھی مکمل قبروں میں نہیں لے کر کے گئے. آج یہ امت بھول گئی, وہ سب بھول گئی. شادیوں میں ڈی جے لگ رہے ہیں, سود کا کاروبار مسلمان کر رہا ہے, زنا کے اڈوں پہ مسلم نوجوان عید کے دن جا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آج عید کا دن ہے, آج عیش کا دن ہے. عید کا دن عیش کا دن نہیں ہوتا, خوشیوں کا دن عیاشی کا دن نہیں ہوتا. مسلمانوں, دنیا نے تم سے تمہارا دین چھین لیا ہے. اب تم نام کے مسلمان ہو, کردار کے نہیں. یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. آپ کو پتا ہے چند صدیاں پہلے ایک میٹنگ کی تھی عیسائیوں نے, یہود کو بھی ساتھ میں ملایا تھا, اور جب انہوں نے میٹنگ کی تھی تو اس میٹنگ کے اندر انہوں نے بات کی تھی, ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے, کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا. تو ایک پادری نے کھڑے ہو کر کے کہا, ہم مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنائے اور بنا بھی نہیں سکتے, لیکن اب مسلمان بھی نہ رہے. ہماری سازشوں نے انہیں مسلمان بھی رہنے نہیں دیا. ان کا نام عبداللہ, عبد الرحمن, غلام محمد, غلام مصطفیٰ ہے, لیکن کیا کردار عبداللہ کی طرح ہے, کردار عبد الرحمن کی طرح ہے, کردار غلام مصطفیٰ کی طرح ہے, کردار غلام محمد کی طرح ہے؟ دیکھ لو, ان کے چہرے ہماری طرح, ان کے کپڑے ہماری طرح, ان کے گھروں کا رکھ رکھاؤ ہماری طرح, ان کے گھروں کی تہذیب ہماری طرح. بولو مسلمانوں, یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنی محنت کی صحابہ نے. اس کے بعد مسلمان عشق رسول چھوڑ چکا. جاتے جاتے بس آخری بات آپ کو یہ کرنا ہے, بدلو زندگی. تم نہیں بدلو گے نا, دنیا تم کو جینے کا حق نہیں دے گی. ماڈرن مسلمان بن کر, آزاد خیال مسلمان بن کر تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں ترقی کرنا ہے, آگے بڑھو. ہم کہتے ہیں ترقی کرنا ہے, پیچھے اٹھو, پیچھے جاؤ, کیونکہ پیچھے مدینہ منورہ کی تہذیب ہے. گنبد خضرا کے سائے میں آؤ, مدینے والے کے قدموں میں آؤ, نالین مصطفیٰ میں آؤ. دنیا آگے جا رہی, جانے دو, تم پیچھے 1450 سال پیچھے آ جاؤ حضور کے قدموں میں. ارے حضور کے قدموں میں آ کے بلال جیسے غلام نے عزت پائی تھی, اللہ تمہیں بھی عزت عطا فرمائے گا. اویس جیسے دیوانے نے عزت پائی تھی, اللہ تمہیں بھی عزت عطا فرمائے گا. ہاں, یہ مصطفیٰ پیارے کی نالین کا صدقہ ہے کہ عرب کے بدوؤں کو اللہ نے قیصر و کسریٰ کا تاجدار بنایا تھا. آؤ حضور کے قدموں کی طرف, حضور کا عشق دلوں میں بٹھاؤ, ان کے لیے راتوں کو رونے کی عادت ڈالو. ہاں, ان پہ درود پڑھو, ان کا ذکر کرو, ان کی سیرت پڑھو, ان کی سنتوں پہ عمل کرو, سرکار کے نقش قدم پہ چلو. کٹر مسلمان بنو. کٹر مسلمان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے گلے کاٹتا ہے, کٹر مسلمان وہ ہوتا ہے جو جان کے دشمنوں کو دعائیں دیتا ہے. ہاں, لوگ کہتے ہیں یہ کٹر پنتھی بند کرو, ہم کہتے ہیں مسلمان جس دن کٹر ہوگا اس دن وہ کافروں کو اپنے منہ کا لقمہ کھلائے گا. مسلمان جس دن کٹر ہوگا, آج مسلمان کٹر نہیں ہے, سارا فتنہ اسی لیے ہے. جس دن وہ کٹر ہوا یعنی حضور کے نقش قدم پر آ گیا, پھر کوئی اس کے آنگن میں کچرا ڈالے گا تو وہ جھگڑنے نہیں جائے گا, وہ نبی کی سنت سمجھ کے کچرے کو صاف کر دے گا. آج مسلمان اپنے بھائی کا اچھا نہیں دیکھ پا رہا ہے, آج مسلمان اپنے بھائی کا خیر خواہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ مسلمان کٹر نہیں ہے. مسلمانوں کو مضبوط مسلمان بننا چاہیے. مسلمان کٹر کا مطلب محبتوں کا سفیر, محبتوں کا امین, پیار کا پیام دینے والا, پیار کے گلستاں کھلانے والا, یہ مسلمان ہوتا ہے. جاتے جاتے یہی عرض کر رہا تھا, دل میں اللہ کا خوف, حضور کا عشق پیدا کرو. ایسا عشق جیسے صحابہ کے دلوں میں تھا. عشق یہ نہیں کہ اپنی طبیعت پہ عمل کرو, عشق یہ ہے ہر کڑوا گھونٹ غم کا پی لو, حضور کے خلاف نہ چلو, یہ عشق ہے. حضور کی تعلیم کے خلاف نہ چلو, یہ عشق ہے. بات ایک آئی ہے تو ایک عشق کے امام کی بات کر کے بات ختم کر دوں. وہ صحابہ میں
आशिकों का इमाम, जिसे सिद्दीक अकबर भी सैयदना बिलाल कहते थे, वो मेरे आका का बिलाल। आज लोग सफेद चमड़ियों पे नाज करते हैं, बिलाल की चमड़ी सफेद नहीं थी, काबे की दीवारों की तरह, काबे के गिलाफ की तरह बिलाल के चेहरे का कलर था। मेरे जबान में हिम्मत नहीं कि मैं बिलाल को काला कहूं। जो बिलाल को काला कहे बेअदबी से उसका दिल काला। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह ने बिलाल को वो रंग दिया था जिस रंग का कोई नुकसान नहीं। बात आई है रंग की। आज मेरा जवान फेस वॉश इसलिए इस्तेमाल करता है कि गोरा हो जाए, लेकिन तहज्जुद पढ़ के वो नूरानी चेहरा नहीं बनाना चाहता। एडवर्टाइज देखी टीवी में, फला साबुन मार्केट में आया, कितना भी महंगा होगा लाएगा, चेहरा खूबसूरत हो। सफेद चमड़ी अगर खूबसूरत होती तो बगलों को खूबसूरत कहा जाता। बात आई है खूबसूरती की। चेहरों से कोई खूबसूरत नहीं होता, सफेद चमड़ी से दिल से खूबसूरत होता है। जिसके दिल में तकवा है, अल्लाह का खौफ है, हुजूर का इश्क है, जो बाखलाक है, जो पाकदामन है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वरना सफेद चमड़ी में कोई हुस्न नहीं। वरना इंग्लैंड के अंग्रेज खूबसूरत कहलाएंगे, वो सफ़े अव्वल में रखे जाएंगे, लेकिन उनकी चमड़ी को देखकर घिन आती है। यही तो है खूबसूरती, दिल की इश्क का नाम, दिल की कैफियत का नाम। एक दिन हारून रशीद के दरबार में दो कनीजें लाई गई। एक बहुत गोरी थी, एक बहुत काली थी। दोनों में बहस हुई। कहा गया कि कौन अफजल है, गोरी या काली। बहुत होता रहा, बहुत होता रहा। काली कनीज ने कहा मैं तुझसे अच्छी हूं, मेरा रंग जो काला है ना, मैं तुझसे अच्छी हूं। कहा वो कैसे? कहा सुन, अगर तेरा सफेद रंग मेरे गाल पे थोड़ा सा आ जाए तो लोग कहेंगे कि इसको कोढ़ हो गया, लोग कहेंगे इसे कोढ़ हो गया और मेरे हुस्न का खराबा हो जाएगा। लेकिन मेरा काला रंग अगर थोड़ा सा तेरे गाल पे चला जाए तो तेरे हुस्न में इजाफा होगा। लोग कहेंगे गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल कितना अच्छा लगता है। तो रंग कोई हैसियत नहीं रखता। मेरे आका का बिलाल गिलाफ काबा के रंग का था। अल्लाह ने बिलाल को मोटे मोटे होंठ दिए थे, दांत बड़े थे। उमैया का गुलाम था बिलाल, जिसे बिलाल कहते हैं। हबशी नस्ल, कई बार बाजार में बेचे गए थे। आखिरी मर्तबा बिलाल उमैया जैसे बदबख्त के हाथों बिके थे। बिलाल की बड़ी अच्छी जमती थी उमैया से, लेकिन जब फरान की चोटी से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, आफ्ताब रिसालत महताब नबूवत बेनकाब हुआ, तो बिलाल उसी का शैदा हो गया। कलमा पढ़ के मुसलमान। अब बिलाल हजरत बिलाल बन गए। उमैया को हुजूर से नफरत थी। बिलाल से कहता बिलाल छोड़ मोहम्मद को। बिलाल कहते सब छोड़ सकता हूँ, दामने मोहम्मद नहीं छोड़ सकता। मक्के की तपती हुई रेत पर बिलाल को लिटा दिया जाता। तवज्जे से सुनना, कुछ हासिल करना। ये महफिल लतीफों के लिए नहीं, ये महफिल वक्त की तबाही और बर्बादी के लिए नहीं। कुछ लेके जाना, ले गए तो कामयाब, न ले गए कोई फायदा नहीं। बिलाल को तपती हुई रेत पे लिटा दिया जाता, बड़ा सा पत्थर सीने पे रख दिया जाता और चाबुक उठाता दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में और बिलाल को मार मार के कहता छोड़ मोहम्मद को। बिलाल अहद अहद कहते, नहीं छोड़ सकता। और कभी कभी तो बिलाल मुस्कुरा के कहते उमैया, महबूब के इश्क में वो लज्जत है, अगर तू भी उस लज्जत को जान ले तो तू भी इसी मैखाने का रिंदा हो जाएगा, तू भी इसी मैखाने का रिंद बन जाएगा। उमैया को गुस्सा आता और मारता और मारता। मुझे सिर्फ एक बात कहना, एक बात कहना, बताओ अगर तुम नमाज पढ़ने जाते हो तो कोई चाबुक से मारता है? कोई तुम्हें चाबुक मार के कहता है गाने सुनो, छोड़ दो दामने मोहम्मद को, कोई कहता है? नहीं। फिर भी तुम्हारे हाथों में दामने रिसालत कहां रहा? गानों के बस तुमने ईमान का सौदा किया। दुकान और मकान की मोहब्बत में तुम अल्लाह के दीन से दूर हो गए। बिलाल को चाबुक पे चाबुक पड़ते।
ایک دن بلال کا نصیبہ عروج پر تھا، حضور مکے کی گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر، بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کر امیہ مار رہا ہے۔ حضور نے دور سے دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آگے پیچھے حضور کے یار چل رہے تھے، حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میرے بلال کو صبر دے، اس مصیبت سے نجات دے۔ حضور نے میرا بلال کہا، بلال کا مقدر عروج پر، اللہ میرے بلال کو صبر دے، عروج دے، میرے بلال کو نجات دے اس مصیبت سے۔ یاد رکھنا جو دین پر عمل کرنے کے لیے مصیبتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، حضور اس کو میرا کہہ کے پکارتے۔ اگر آقا کا بننا ہے تو بن جاؤ دیندار۔ کچھ نہیں رکھا ہے عیاشیوں میں، کچھ نہیں رکھا ہے گناہوں میں، کچھ نہیں رکھا ہے مسجدوں کو ویران کرنے میں۔ داستان پکچر کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے، لڑکیوں پہ بد نظری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے، ماں باپ کی نافرمانی کا کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے۔ بن جاؤ حضور کے اور ایسے پکے مسلمان بنو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر پکار اٹھے۔ جب 1450 سال کے مسلمان کے کردار کا یہ عالم ہے تو صحابہ کے کردار کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ آقا نے دعا کی، صدیق اکبر کے دل پہ بات لگ گئی۔ بلال کا حال یہ تھا، گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھ میں دیے جاتے بلال، بچے کھینچتے رہتے، جیسے قربانی کے موقع پہ تمہارے بچے جانور کھینچتے ہیں، ویسے مکے کے کفار کے بچے بلال کو کھینچتے تھے۔ کوئی بلال کے کپڑے پھاڑتا، کوئی نیزہ لے کے بلال کو چباتا، کوئی بلال سے کہتا بلال دیکھو، بہت غور سے سنو، بلال لوگ تمہیں اتنا ستاتے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی؟ بلال مسکرا کے کہتے ہیں تم بازار جاتے ہو نا مٹی کے برتن خریدنے کے لیے، تو اس کو ٹھوک کر کے دیکھتے ہو، کیوں؟ یہ کچا تو نہیں ہے، ٹوٹ نہ جائے۔ جو کچا برتن ہوتا ہے اس کو نہیں لیتے، جو پکا ہوتا ہے اس کو لیتے ہو۔ اور پکے کی علامت یہ ہے کہ ٹھوک کر دیکھا جاتا ہے، جو بجے اسے خریدا جاتا ہے۔ میرا مالک بھی مجھے ٹھوک رہا ہے، میرا اللہ بھی مجھے چیک کروا رہا ہے۔ دیکھو دیکھو، جو میخانے توحید کے متوالے ہوتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ کوڑے پڑتے ہیں اور وہ احد احد کہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان جوانوں کو، یہ کہتے ہیں مولانا ہم دیہاتوں میں کاروبار کرنے جاتے ہیں، داڑھی رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اس سے 1 سیکنڈ پہلے یا 1 سیکنڈ بعد موت نہیں آ سکتی۔ مسلمانوں بے حیائی کی بات کرتے ہو، مسلمانوں کافروں کی طرح بکتے ہو۔ اللہ پہ توکل کرو، ایمان مضبوط کرو، عقیدہ مضبوط کرو۔ ارے اگر داڑھی دیکھ کر کوئی قتل کیا جاتا، آج تو تم کروڑوں ہو، غریب نواز تو اکیلے تھے۔ کیا بگاڑ لیا پرتھوی راج نے؟ پکے مسلمان کا کل کا پرتھوی راج کچھ نہ بگاڑ سکا، آج کا پرتھوی راج کیا بگاڑ لے گا؟ شرط ہے تمہیں مومن بننا ہے، پکا مومن۔ کون مومن؟ جس کا رشتہ مدینہ منورہ سے ہو، جس کا رشتہ قرآن سے ہو، جس کا رشتہ رحمان سے ہو، جو روتا ہو تو دنیا کی محبت میں نہیں، جو روتا ہو تو رسول اللہ کی محبت میں، جو روتا ہو تو اللہ کے خوف سے روتا ہو۔ ایسے مسلمان بنو۔ بلال کہتے ہیں میرا اللہ بھی مجھے ٹھکوا رہا ہے، دیکھو کتنی پختگی ہے، ایک وقت آئے گا کہ نجات ضرور ملے گی۔ صدیق آئے، امیہ سے کہا بلال کو خریدنا ہے، کتنے میں دے گا؟ اس نے بہت بھاری قیمت دی، خوبصورت غلام، اتنا ریشم، اتنا مشک، اتنے کپڑے، صدیق نے سب دیا، منہ مانگی قیمت دی۔ امیہ جب لے لیا سب چیزیں تو ہنسنے لگا، بلال کو تو نے ابو بکر بہت مہنگا خرید لیا، کوئی کام کا نہیں ہے یہ غلام۔ صدیق نے مسکرا کے کہا میں نے آج تک کسی سودے میں دھوکہ نہیں کھایا، تو بلال کا رنگ دیکھتا ہے، میں بلال کا دل دیکھتا ہوں۔ اگر پوری دنیا کی دولت دیکھ کر بھی میں بلال کو خریدتا تو بھی میں نے بلال کو سستا خریدا، کیونکہ یہ میرے محبوب کی پسند ہے، میرے حبیب نے جسے اپنا کہا۔ اب وہ بلال ہے، بلال خریدے گئے ہیں، لائے گئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، آزاد کر دیے گئے ہیں۔ اب بلال وہ ہیں، آقا کے آگے پیچھے رہتے۔ بلال کا کوئی گھر نہیں،
بلال کا کوئی خاندان نہیں، بلال کے اب کوئی رشتہ دار نہیں، بس وہ حضور کے آگے پیچھے. آقا کہیں جاتے نالین اٹھاتے سینے سے لگاتے، سرکار کے آگے پیچھے حضور ہی کے قریب رہتے. آقا نے مدینہ طیبہ ہجرت کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، صفہ کے چبوترے پہ بیٹھتے. حضور جو کام دیتے، بلال کا کیا مقدر تھا. جب بھی کوئی کام ہوتا تو حضور کہتے اینا بلال، بلال کہاں ہو. سوچو، حضرت جامی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے کتے کا نام جامی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کم از کم اسی بہانے جامی کا نام حضور کی زبان پہ آتا. عاشقوں نے تو یہ تمنائیں کی، لیکن بلال کا نام تو ہر وقت حضور کی زبان پہ تھا. کھانا منگانا ہے، بلال کہاں ہو. پانی کی مشکیزیں منگانا ہے، بلال کہاں ہو. بلال بلال بلال. بلال کا حال یہ تھا، کبھی حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چلتے، کبھی حضور کی کسوہ کے پیچھے پیچھے چلتے. رات ہو جاتی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے تو بلال چوکھٹے رسول پہ بیٹھے رہتے. پتہ نہیں آدھی رات میں کب ضرورت پڑ جائے، حضور پکارے بلال میں سویا رہوں، کان تک آواز نہیں پہنچے، حضور کو تکلیف ہوگی تو بلال جگتے رہے. ایسا عاشق بلال. لیکن بلال نے عشق کا حق ادا کیا. ایک دن وہ آیا، آقا کا پردہ ہو گیا. کتنے عاشق تھے وہ، کاش کہ ایسا عشق ہمیں نصیب ہو، اس کا قطرہ ہی نصیب ہو. لوگ کہتے ہیں کیا حضور کی باتیں کرتے ہو، وہ تو ہماری طرح انسان تھے. نادان یہ صحابہ ہیں جو ہر وقت حضور ہی کی باتیں کرتے تھے. ان کا ایمان تھا کہ حضور ہی دین ہے، حضور ہی ایمان ہے، حضور ہی اسلام ہے. ایک قرآن وہ ہے جو کاغذ پہ لکھا ہے، وہ قرآن ہے، اور حضور بولتا قرآن ہے. یہ عقیدہ تھا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. مولانا جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت، تفسیر قرآن گے سویت، روئے تو قرآن ماں ایما توئی ایما توئی. یہ حال تھا ان لوگوں کا. حضور کا وصال ہوا تو بلال، سارے صحابہ کی کیفیت جدا جدا تھی، لیکن بلال کا حال ہی عجیب تھا. حضور کا جب وصال ہوا نا تو بلال لوگوں کو پکڑتے دیوانوں کی طرح، کہتے حضور کہاں ہیں. لوگ یہ سن کر رونے لگتے. بلال صبر کر. حضور کا پردہ ہو گیا. بلال بھی روتے، سب کو رلاتے. پھر آگے بڑھتے، پوچھتے تم نے حضور کو دیکھا ہے، کہاں ہے حضور. صحابہ حضور کے عشق میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے، اگر وہ وصال حضور کے بعد آئینہ بھی دیکھتے تو ان کو آئینے میں اپنا چہرہ نہیں بلکہ حضور کا جلوہ نظر آتا. ایسے عاشق تھے وہ. بلال پوچھتے ہیں. ایک دن وہ آتا ہے کہ بلال کہتے ہیں میرے رسول مجھ سے روٹھ گئے، اب وہ مجھے دکھتے نہیں. ایک کام کرو، مسجد نبوی دیکھتا ہوں تو حضور یاد آتے ہیں، صحابہ کے باغات دیکھتا ہوں تو حضور یاد آتے ہیں، کیونکہ انہی باغوں میں حضور کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، مسجد میں حضور کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، بیٹھا رہتا تھا. جو چیز دیکھو حضور یاد آتے ہیں، جو چیز دیکھو حضور یاد آتے. اب مجھے مدینے میں نہیں رہنا. بلال ملک شام چلے گئے. شام گئے بلال، وہیں ایک مکان لے کر بلال، کسی نے بلال کو مکان دینے میں مدد کی، وہ مکان لے کر اسی میں رہنے لگے. اور بلال کا ایک ہی کام تھا، رونا رونا اور رونا، کوئی دوسرا کام نہیں. نماز کے وقت بھی بلال نماز میں روتے، دعا کے وقت بھی بلال روتے. محمد محمد زبان پہ حضور حضور حضور. ایک رات بلال بہت روئے، رونے کی حد کر دی. روتے روتے آنکھ لگی تو بلال کی دل کی آنکھیں کھل گئی. بلال نے کیا دیکھا، حضور آ رہے ہیں. آقا آئے. خواب میں بلال نے حضور کو دیکھا. آقا نے کہا بلال ناراض ہو. بلال خواب میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. حضور کے قدم پکڑ لیے. یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بلال ناراض ہو مجھ سے؟ آقا جو آپ سے ناراض ہوگا وہ تو کافر ہو جائے گا. حضور میں آپ سے کب ناراض ہو سکتا ہوں؟ میری جان آپ ہی نے تو پردے ڈال لیے چہرے پہ. میں آپ کو جنگلوں میں ڈھونڈا، میں نے مسجد نبوی میں ڈھونڈا، مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈا، مدینے کے محلوں میں ڈھونڈا. حضور آپ نہ ملے تو میں یہاں آ گیا. بہت یاد آتی ہے حضور. لوگ تو دن میں 1-2 بار 5 بار دیکھتے تھے، میں تو ہر وقت تکتا تھا.
آپ کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے آپ کی اونٹنی کی نکیل تھام کر آقا یہ دکھڑا کسے سناؤں؟ آقا کہتے ہیں بلال تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ حضور ساری داستان تو آپ کی یاد کی ہے۔ آقا کہتے ہیں بلال مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ مدینے آؤ بلال، جلدی آؤ بلال، ہمیں تمہاری یاد آتی ہے، جلدی آؤ۔ بلال نے اتنا سنا چیخ اٹھی، چیخے، نیند ٹوٹی، آنکھ کھلی، خواب ختم ہوا۔ لیکن جب میرے آقا کسی کے خواب میں آتے ہیں تو پورا گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا۔ بلال کا پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بلال روتے تھے، خواب ٹوٹا کیوں، نیند ٹوٹی کیوں، خواب چھوٹا کیوں؟ اسی پہ بلال رو رہے، حضور نے بلایا ہے، حضور نے بلایا ہے۔ بلال روتے، سن لو عاشق سوتے نہیں۔ امام قشیری کہتے ہیں عشاق روتے رہتے ہیں حضور کے لیے، لیکن کبھی کبھی بس اس نیت سے سو جاتے ہیں کہ نیند میں حضور کی زیارت ہوگی۔ بلال اٹھے، روتے روتے ایک اونٹنی تھی اس پہ بیٹھ گئے، اونٹنی دوڑانے لگے، سوئے مدینہ روانہ ہو گئے۔ بلال جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو دور سے کھجور کے درخت دکھے۔ بلال اپنے آپ کو بھول گئے۔ اب بلال کو پچھلے دن یاد آئے، یہی مدینہ تھا جب آگے پیچھے رسول کے چلتا تھا، یہی مدینہ تھا جب نظروں سے اوجھل ہوتا تو حضور کہتے اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ کبھی کہتے میرا بلال، کبھی کسی نے شکایت کر دی، وہ دن بھی یاد آ گئے۔ بلال لوگ تیری شکایت کرتے ہیں، تو اذان نہ دینا، پوری رات وہ رونا، پھر رات کا لمبا ہو جانا، پھر لوگوں کا آ کر کے گزارش کرنا۔ بلال کو ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے، بلال کو ایک ایک ساتھ یاد آتی ہے، عید کی وہ مسکراہٹیں، محبوب کے دسترخوان پہ بلال کا بیٹھنا، حضور کا آدھی بوٹی کھا کر آدھی بوٹی بلال کے منہ میں ڈالنا، بلال کو کبھی اپنا بچا ہوا دودھ دینا، کبھی بلال کے منہ کا بچا ہوا پانی خود رسول اللہ کا پی لینا۔ بلال کو یہ سب یاد آ رہا ہے۔ بلال پھوٹ پھوٹ کے رو رہے، ایسا لگتا ہے کہ قیامت نہ آ جائے، قیامت کی گھڑیاں نہ آ جائے۔ بلال رو رہے ہیں۔ ایسے میں بلال مسجد نبوی کے قریب پہنچے، نیچے اترے، دکھنے والے کو پہلا سوال، حضور کہاں ہیں؟ احسان کرو مجھ پہ بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ حضور کہاں ہیں؟ کس کے گھر میں، کس کے اجرے میں، کہاں ہے حضور؟ لوگ رونے لگے۔ بلال صبر کرو۔ آخر کار ایک دیوانے سے پوچھا بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ اس نے اشارہ کیا، وہ دیکھ بلال، حضور آرام کر رہے ہیں، خبردار بلال حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ بلال کو جیسے ہی قبر رسول دکھا کے کہا آرام کر رہے ہیں، بلال قبر سے لپٹ گئے، رو کے کہتے ہیں آقا سارے صحابہ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو تو معلوم ہے نا میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پھر آپ نے کیوں چہرے پہ پردے ڈالے؟ مجھے بلا کر کے آپ کیوں چھپ گئے؟ حضور کچھ تو بولیے، حضور ناراضگی چھوڑیے، اپنے بلال سے بات تو کیجیے۔ بلال دیوانگی کرتے، سارے صحابہ ایک کے بعد ایک مسجد نبوی میں جمع ہوتے چلے گئے۔ صدیق اکبر کا دور تھا، لوگ روتے تھے، تڑپتے تھے، عثمان غنی رو رہے، مولا علی ہائے ہائے کر رہے، فاروق اعظم رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر ہمت کر کے بلال کو قبر انور سے اٹھاتے ہیں۔ بلال صبر کر، جس غم میں تو ڈوبا ہے اس غم نے ہمیں بھی نڈال کر دیا۔ بلال صدیق کے سینے سے لپٹ گئے اور ایک جملہ کہتے ابو بکر تو میرے نبی کا سب سے قریبی ہے، حضور کا پتہ بتا، حضور کہاں ہے؟ یہ جملوں نے صدیق کے زخموں کو ایسا ہرا کیا، نشتر لگایا کہ زار زار صدیق بھی رونے لگے۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئی، کوہرام مچا ہے مدینے میں۔ بلال آ گئے۔ ایسے میں اذان کا وقت آیا۔ صدیق نے کہا بلال جو اذان میرے حبیب کو سناتا تھا بلال، ایک بار وہ اذان پھر پڑھ۔
نماز کا وقت آیا ہے، اذان پڑھ۔ بلال نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پکڑے۔ ابو بکر، امیہ سے آزاد کرایا تھا، آج اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ یہ جملوں نے پھر صحابہ کو رلایا۔ صدیق کہتے نہیں بلال، بدلہ تو میرے اللہ میرے رسول نے مجھے بہت دیا، میں تجھ سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، بس جو اذان میرے محبوب کو پسند تھی وہ میں بھی سننا چاہتا ہوں، بول نہ بلال۔ بلال کہتے ہیں نہیں ابو بکر، اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اذان دوں، میرا محبوب میری نظروں سے اوجھل ہے، میری عادت ہے کہ جب بھی میں نام محمد لیتا ہوں اذان میں تو حضور کا چہرہ دکھتا تھا، اب میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ لوگوں نے کہا پڑھو نہ بلال، کسی نے کہا کہو نہ بلال، بلال احسان کر، جو اذان محبوب خدا کو سناتا تھا میں سنا دے۔ بلال نے کہا میں معذور ہوں، نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھو ان لوگوں کا عشق کیا تھا، عشق کیا تھا، حضور سامنے نہیں ہے تو بلال ہمت نہیں کرنے اذان دینے کی، یہ عشق ہے بلال کا۔ کسی نے کہا رکو، اب کوئی بلال سے کلام نہ کرنا، جاؤ ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات کے حجرے میں اور سیدہ فاطمہ کے حجرے سے حسنین کو بلا لاؤ۔ امام حسن امام حسین کو بلایا گیا، شہزادو تم کہو۔ دونوں شہزادوں نے بلال کے ہاتھ پکڑے، چچا بلال وہ اذان سناؤ نا جو نانا کو سناتے تھے۔ بلال دونوں شہزادوں کو لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ شہزادوں، انہی کانوں سے میں نے یہ جملے سنے ہیں، جس نے حسنین کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، جس نے حسنین کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ شہزادوں، تمہیں چومتے دیکھا، تمہیں سونگتے دیکھا، کندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھماتے دیکھا، تمہارے لیے سجدے لمبے لمبے کرتے دیکھا، اب تم کہتے ہو تو مجبور ہوں ورنہ میرا آقا ناراض ہو جائے گا۔ بلال چڑھے چبوترے پر، اذان دینا شروع کیا۔ جیسے بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے کی پردہ نشین عورتیں گھر سے نکل آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں، اور وہ عورتیں مسجد میں آ گئی ہیں سب۔ جب بلال نے اللہ اکبر کہا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مدینے کے ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے اماں، مؤذن رسول بلال آ گیا، کیا آج کی نماز پڑھانے کے لیے امام الانبیاء بھی آنے والے ہیں؟ کیا حضور بھی آئیں گے نماز پڑھانے کے لیے؟ عورتیں رو پڑی، پردہ نشینوں کی چیخ نکل گئی، لوگوں کو حضور کا دور یاد آ گیا۔ پورے مدینے میں اس دن کوہرام تھا جس دن حضور کا وصال ہوا تھا، اور آج پورے مدینے میں اس دن کوہرام تھا جب بلال اذان دے رہے تھے۔ بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے بعد جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے، بلال نے ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھوں کو کھولا اور حضور کے بیٹھنے کی جگہ کو دیکھا۔ آج وہ جگہ خالی خالی تھی۔ بلال چیخ مارے، اذان بھی مکمل نہیں کی اور زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، چھینٹے دیے گئے، ہوش آیا تو بلال نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور پھر شام کی طرف چلے گئے۔ اسی غم میں 4 سال تک بلال گھٹتے رہے، گھٹتے رہے، گھٹتے رہے، کبھی نہ مسکرائے۔ ایک دن مسکرائے تو بیوی نے پوچھا بلال کیوں مسکراتے ہو؟ میں نے حضور کے وصال کے بعد تجھے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، آج تم مسکرا رہے ہو۔ بلال کہتے ہیں مسکرانے کی وجہ یہ ہے، میرے خواب میں حضور پھر آئے تھے، کہتے تھے بلال اب تیری فرقت کے دن ختم ہو گئے، اب تو جلدی آ کر مجھ سے ملاقات کرے گا، یار سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے بلال مسکرا رہا ہے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا۔ جب تک تمہارے پاس ایسا عشق تھا، تم بادشاہ تھے، تم تاجدار تھے، تم مالدار تھے، تم آقا تھے، تم داتا تھے، سب غلام تھے، حکومت تمہارے ہاتھ میں تھی۔
جب سے تم نے عشق رسول کھو دیا، محبت رسول کھو دیا، عشق سے منہ موڑا، حضور کو اپنی طرح کہا، ان کے علم غیب کا انکار کیا، ان کے حاضر و ناظر کا انکار کیا، ان کی حیاتی کا انکار کیا، آج تم مصیبتوں میں گھر گئے۔ اگر وہ دور چاہتے ہو عزت کا، وقار کا، شان کا، شوکت کا، آؤ حضور کے سچے غلام بن جائیں، اللہ کے سچے بندے بن جائیں۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، ہر مسلمان آقا کا سچا عاشق بنے۔ جڑو سنی دعوت اسلامی سے، اس تحریک سے منسلک ہو جاؤ، اجتماعات میں شرکت کرو، قافلوں میں سفر کرو، بے ادبوں سے ہوشیار رہو، بے ادبوں سے دور رہو۔ الحمدللہ آپ کے یولا میں دین کا کام ہمارے مبلغین ندیم بھائی ان کے ساتھی کر رہے ہیں، ان سے جڑو، عشق رسول کی دعوت کو عام کرو۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی غلطی ہو تو میرا اللہ معاف کرے، اس محفل کو قبول کرے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔